الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن السنہ بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اتنے دنوں تک آپ لوگ اپنا وقت لگاتے رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل پہ پیرا کرے، عمل پہ لا دے۔ اور آج جو ہے لاسٹ جو ہے ہماری سیشن ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وداعی حج کو پڑھیں گے، اور پھر آپ کا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو آپ کا کچھ کرنا ہے، رفیق اعلیٰ کی طرف کچھ ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، اور ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں گے کہ ہمارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور بہت کچھ ہے کہ ہم آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 میرجز ہوئی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سے بات کریں گے، آپ سے بھی کچھ بات کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ بہت لمبا ہے، تھوڑا سا آج آپ وقت لے کر بیٹھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ عصر کی نماز پڑھ لیے ہوں گے، نہیں پڑھے تو ابھی پڑھ لیجئے، اور پھر ابھی آیت ہوگی، اس کے بعد نعت ہوگی، تب تک کہ آپ لوگ نماز کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ ادا بیٹا خزینہ آ جائیے ہاں آیت کے لیے۔ جی باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کے تو 39 تک کے۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن
ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہاری اچھا دنیاوی زندگی اور دنیاوی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور اگر تمہاری اچھا اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین کرو کہ تم میں سے نیکی کا کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بڑا اچھا بدلہ رکھ چھوڑا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کریں گی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے قریب یہ بڑی آسان بات ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی اور نیک کام کریں گی ہم اسے دگنا بدلہ دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری برتو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا ارادہ کرے، لیکن قاعدے کے مطابق بات کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور پہلے کی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے شرنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بہت پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی حدیثیں پڑھی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو، بے شک اللہ لطیف باخبر ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ونتی کرنے والے مرد اور ونتی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور
کرنے والیوں، ان سب کے لیے اللہ نے بڑی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو، کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی کسی بات کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اور یاد کرو، جبکہ تو اس انسان سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی نعمت کیا اور تو نے بھی کی، تو اپنی پتنی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے ڈر کھاتا تھا، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ تو جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے وواہ میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی سنکوچ نہ رہ جائے، جبکہ وہ اپنی ضرورت ان سے پوری کر لے۔ اللہ کا یہ حکم ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں عطا کی ہے، ان میں سے نبی پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا قانون ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ کے کام اندازے سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ سے ہی ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوائے کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ خیر بیٹا، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد نعت کس کا ہے؟ ناظمہ باجی ہیں؟ جی السلام نجمہ علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور کسی کا تھا نا، 2 لوگوں کا تھا نا آج نعت۔ جی آپ اپی ہمارے نجم السحر آواز جی آ رہی ہے جی اپی؟ جی جی الحمدللہ۔ تو نظمہ باجی آپ پہلے کرو، ہاں؟ جی نظم جی السحر باجی، نظم السحر باجی پہلے کر لو۔ اچھا جی اپی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا، بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا، نہ ملتی ہے کہیں واللیل جیسی زلفیں دنیا میں، نہ ملتی ہے کہیں واللیل جیسی زلفیں دنیا میں، نہ پایا ہے کوئی چہرہ جہاں میں والضحیٰ جیسا، نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا، بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا، محمد ہے وہی احمد وہی حامد وہی محمود، محمد ہے وہی احمد وہی حامد وہی محمود، بھلا کوئی کہاں دیکھے حبیب کبریا جیسا، ایشو کہاں ہے جی؟ بولا نہ اپی آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، آپ پھر سے اسٹارٹ کیجیے، وہ میں نے میوٹ کی، بہت آوازیں آ رہی تھی۔ آ رہی آواز اب۔ جی
پھر کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ جہاں پہ محمد آپ آئے ہو وہیں سے کرو، جہاں پہ آئے ہو آپ اسٹارٹ کرو. محمد ہے وہی احمد، وہی حامد، وہی محمود. محمد ہے وہی احمد، وہی حامد، وہی محمود. بھلا کوئی کہاں دیکھے حبیب کبریا جیسا. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا. نجی اللہ، شفیع اللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ. نجی اللہ، شفیع اللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ. نہیں واللہ دنیا میں کوئی خیر الورا جیسا. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا. شب معراج میں جس نے نبیوں کی امامت کی. شب معراج میں جس نے نبیوں کی امامت کی. نہ دیکھا ہے کسی نے بھی دلارے مقتدی جیسا. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا. وہی خاتم، وہی کامل، وہی صادق امی لوگو. وہی خاتم، وہی کامل، وہی صادق امی لوگو. قیامت تک نہیں آنا کوئی اس رہنما جیسا. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا. نبی کی نعت کہنے کا وہ آلہ ہے سنو اظہر. نبی کی نعت کہنے کا وہ آلہ ہے سنو اظہر. جہاں میں اور نہیں کوئی محمد کی ثنا جیسا. نہ آیا ہے نہ آئے گا امام الانبیاء جیسا. بنایا ہی نہیں رب نے جہاں میں مصطفیٰ جیسا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ باجی، الحمد للہ ماشاء اللہ۔ اب میں ناظمہ باجی کو بلاتی ہوں، نعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ باجی اللہ آواز آ رہی ہے نا؟ وبرکاتہ۔ جی جی الحمد للہ ماشاء اللہ۔ اسٹارٹ کیجیے نا باجی۔ رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں، رحمت لقب پانے والا مرادیں غریب آپ کی آواز کٹ رہی ہے ناظمہ باجی۔ نیٹ ورک میں آ کے پڑھو، آواز کٹ رہی ہے تمہاری۔ والا فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گل ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوئوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم، مکر راہ شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک دم دل کو چھو لینے والی نعتیں تھی دونوں، ماشاء اللہ الحمد للہ۔ آج آخری سیشن ہے، پتہ نہیں
میں نے سیشنز تو کر لیا، لیکن آج جتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ حالانکہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ایک واقعے کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کو بھی طریقے سے بیان کر سکے، ہماری اتنی ہے نا، اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم جو بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر کے لیے اپنے عمل میں لا لیں۔ تو ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا کہ تبوک کی جنگ ہوئی، اس کے بعد 2-3 قصے فاطمہ نے بتائے تھے آپ کو۔ اس کے بعد اب جو ہے آخری حج ہے اور آپ کی وفات کا ذکر ہے، الحمدللہ۔ تو ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو ہجرت کے 10ویں سال، آپ دیکھیے 8ویں سال میں فتح مکہ ہو گیا تھا نا، 9ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم شاید نہیں تھا یا کوئی حکمت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور حج کروانے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو 9ویں ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو ہے حج کا ہے نا کام ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10 ہجری کو ہے نا، 10 ہجری کو مطلب ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، اور 10 ہجری میں پھر آپ نے اعلان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر تمام عرب میں پھیل گئی، اور اس مبارک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے شوق میں تمام عرب امڑ آیا تھا۔ ذی کی آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے، اور ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکے تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد پہلے کعبے کا طواف کیا ہے نا، عمرہ پہلے، اگر آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو عمرہ کرنا پڑتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ کیا۔ اس کے بعد مطلب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کی ہے نا، کہ مطلب صحیح کی۔ اس دوران اللہ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا فرماتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ صفا مروہ کی صحیح سے فارغ ہو کر آپ نے جمعرات کے دن 8ویں تاریخ کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ مینا سے روانہ ہو گئے اور عرفات تشریف لائے، جو کہ حج کا معمول ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہمارا حج کا سیشن بھی انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ آپ ہمارے التقویٰ انسٹیٹیوٹ کے واٹس ایپ گروپ سے جو ہے اپڈیٹ گروپ سے جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آپ کو حج کے جو ہے عمرے کے طریقے، حج کے طریقے آپ کو سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کے آپ مینا سے روانہ ہو گئے، عرفات تشریف لائے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ پڑھا، جس میں آپ نے مطلب سارے جاہو جلال کے ساتھ جو پوری دنیا میں نمودار ہو گیا۔ مطلب اگر کسی کو اسلام کو جاننا ہے نا، اگر وہ اس خطبہ کو ہی پڑھ لیا یا سمجھ لیا نا، تو اس کے لیے اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل میں لوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوا تو ہم ایک سیشن ضرور رکھیں گے اس کے بارے میں، خطبے کے بارے میں۔ آج جو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہدایت دی تھی۔ اچھا، ایک چیز اور بتانا تھا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نا ہدی کا جانور لے کر آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حج 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے حج تمتع ہوتا ہے نا۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیا کیے تھے، ہدی کا جانور، قربانی کا جانور لا کر نیت باندھا تھا کہ میں عمرہ اور حج کروں گا، ہے نا۔ تو آپ نے جو ہے نا پھر عمرہ کرنے کے بعد، پہنچنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا تھا، لیکن صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جنہوں نے ہدی کے جانور نہیں لائے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، احرام اتار کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مطلب جیسا کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو حج تمتع کرتے ہیں، مطلب عمرہ کر لیتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، پھر حج کے دن آتے ہیں تو ہم پھر سے کیا کرتے ہیں، حج کا احرام پھر سے باندھتے ہیں۔
ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ تمتع حج کیا جا سکتا ہے، مطلب یہ بیچ کے جو دن ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو صحابہ کرام بالکل انسونی کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو صحابہ میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، مان جائیں گے، آپ بار بار ایک دو بار کہیے تو آپ کی بات تو ماننے ہی والے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کے یہاں ایسا تھا کہ عربوں کے یہاں ایسا تھا کہ حج اور عمرہ وہ لوگ ساتھ ساتھ نہیں کرتے تھے، ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں، تو یہ طریقہ نہیں تھا حج عمرہ ایک ساتھ کرنے کا۔ لیکن جب وہی نازل ہو گئی تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ احرام عمرے کا اتار دیجئے اور فائدہ اٹھا لیجئے ان دنوں کا۔ پھر بعد میں جو ہے آپ نے 2 3 بار فرمائے تو کیا ہوا، وہ لوگ صحابہ کرام جو ہے آپ کی اتباع کر لیے۔ پہلی بار مطلب ایک بار اور ایسا ہوا تھا، ہے نا، آپ کو میں نے بتائی تھی کہ صفیہ ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کر لیجئے، صلح حدیبیہ کے وقت پہ آپ کریے، آپ کو دیکھ کر وہ لوگ کیا کریں گے، آپ کی اتباع کر لیں گے، ہے نا۔ سیکنڈ ٹائم بھی دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی ایڈوائس دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایڈوائس کو قبول فرمایا۔ مطلب آج سمجھیے کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو کر عورتوں کی بات مانتے ہیں، تو ہمارے مردوں کی کیا ہے نا، ہمارے مردوں کو تو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی اچھی حق کی بات عورت کہتی ہے تو ہمیں سکھانا چاہیے اپنی اولادوں کو، ہم اپنے ہسبینڈ کو جا کے نہیں بتائیں گے کہ ایسی ایسی بات ہوتی ہے، پیار سے سمجھا بھی سکتے ہیں اگر وہ سنتے ہیں تو، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو جو ہمارے ہے نا ہمارے انڈر آتے ہیں تربیت کے، ان کو یہ سب باتیں سکھایا کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا ہے نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے سورج ڈھل گیا وہاں پر عرفات کے میدان میں، تو آپ نے کیا کیا، قصوہ جو اونٹنی تھی اس پہ بیٹھے اور پھر تشریف لائے اس پر، اور پھر انہوں نے کیا کیا، 1,24,000، اور کہیں کہیں آتا ہے کہ 1,44,000 انسانوں کا سمندر تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اب آپ بتائیے، اسپیکر تو کوئی تھا نہیں، تو کیا کرتے تھے، جیسے نماز میں ہوتی ہے نا اس طرح سے کیا ہے، بیچ کے لوگ سنتے تھے اور اس کو کیا ہے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے، ایسے بیچ بیچ میں لوگ تھے صحابہ کرام جو دوسروں تک وہ آواز کو جیوں کا تیوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کو وہ لوگ پہنچا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات یہ فرمایا کہ لوگوں، پہلے آپ نے حمد و ثنا کی اللہ کی، ہے نا، اس کے بعد فرمایا لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اپنے اس سال کے بعد اس جگہ پر میں کبھی تم سے مل سکوں گا۔ فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کا دن اور یہ آج کا مہینہ اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ آپ دیکھیے کون سا مہینہ تھا وہ، حج کا، جس میں حج کرتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، کون سی جگہ تھی، ہے نا، کعبے کی، جہاں پہ مطلب مکہ حرمت والی جگہ ہے، موجودہ شہر بھی حرمت والا ہے، زمین بھی حرمت والی ہے۔ تو فرمایا کہ آج کے دن، ہے نا، آپ بیان کیے کہ آپ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ جگہ، یہ مہینہ اور یہ شہر کی حرمت ہے۔ مطلب ہم دیکھیں کہ اخلاقی تربیت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہاں کہا جاتا ہے نا اسلام میں کہ ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے، اور ہمارے یہاں دیکھو کیسے کچھ بھی بات ہوئی تو فٹافٹ کیا کرتے ہیں، گولی سے داغ دیتے ہیں انسان۔ یہ نہیں کہا گیا ہے یہاں پر اسلام میں کہ وہ مسلمان ہوگا، کہ وہ ہندو ہوگا، کہ وہ کون سا ہوگا، صرف انسانیت کا قتل کب کہا گیا، اگر ایک انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے گولیوں سے بھونا جا رہا ہے نا، ایک لڑکی کی واردات آپ سنیں نا، ایک لڑکی نے ایک لڑکے کی بات کو قبول نہیں کیا، اس کی بات پہ نہیں آئی، بھڑکی، اس کی بات پہ نہیں مانی غلط کام کرنے کو، تو اس نے کیا کیا، اس کی ماں کے سامنے اس کو گولی سے اڑا دیا، آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا۔ تو ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے ہیں، ہے نا، یہ سب کہہ کے گئے ہیں کہ انسان کی جان کی قیمت کتنی زیادہ بتا کے گئے ہیں نا۔ اور پھر فرمایا کہ جہالت کی ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے رون دی گئی ہے، جہالت کے خون بھی معاف کر دیے گئے ہیں، مطلب جو جہالت میں ہوا تھا، علم کے بغیر ہوا تھا، وہ سارے خون جو ہوئے تھے اس کو تو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔
اب یہ ربیہ بن حارث کون تھے؟ یہ بچہ بنو سعد میں گیا تھا دودھ پینے کے لیے، بھیجتے تھے دودھ پینے کے لیے، آپ لوگ کو سب کو پتا ہے نا۔ تو یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، انہی دنوں میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حذیل نے اس بچے کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب قبیلے کا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس قتل کو میں معاف کرتا ہوں، اس خون کو میں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیکھیے کیا کہا، جہالت کا سود ختم کیا جاتا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ مطلب وہاں سودی کاروبار چلتا تھا، ہے نا، اور لوگ پیسے لے جاتے تھے اور کیا ہے بڑھا کر دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان عبد المطلب کا جو سود ہے وہ معاف کر دیا، ہے نا۔ یہ سارے کا سارا سود ختم ہے، مطلب اب تم کو عبداللہ بن مطلب کے بیٹے عباس کو رضی اللہ عنہ کو سود دینے کی، جو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ ترتیب دیکھیے، جان کے بعد سود کی بات آئی ہے۔ مطلب ہمارے یہاں ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے شوہر کہاں سے مال آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس کہا گیا ہے، کسی خاص بندے کو یا کسی کو نہیں کہا گیا ہے نا، سبھی کے لیے یہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا عورتوں کے بارے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ جب سائن کیا جاتا ہے نا نکاح کے فارم میں، تو اس میں کیا کہتا ہے آدمی جو ہے، مرد جو ہے قبول کرتا ہے نا امانت کی، اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کے کلیمے کے ذریعے تم نے ان عورتوں کو کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے، کیا حق بتایا دیکھ لیجئے۔ مردوں کا حق کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اتنا تیز نہ مارنا کہ ان پر نشان آ جائے ان کے چہروں پر۔ اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں بھلے طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، ہے نا۔ کھلانا پہنانا جو ہے مرد کے ہے نا حصے میں آتا ہے کہ وہ کرے، جتنا زیادہ معروف طریقے سے کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب۔ اور اس کے بعد حدیث کے واقعات میں تھوڑے تھوڑا ڈفرینس آتا ہے۔ سیکنڈ چیز کسے میں آتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو خم کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے جا رہے تھے، تو ایک وادی خم نام سے آتا ہے، وہاں پہ آپ نے جو حدیث لکھی تھی وہ جو ہے حدیث مطلب صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور فرمایا کہ اہل بیت کے ساتھ تم اچھے سے سلوک کرنا۔ اور آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہے نا صحابہ کرام کے ساتھ ہے نا کیا کیا الفاظ لگائے جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اس کے بعد سنتوں کا کیا کیا جاتا ہے آپ یہ بھی دیکھیے۔ ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی جو ہمارے ایمان کے تقاضے ہیں، اس میں کیا ضروری ہے اور ہم کیا غلطی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اللہ کر کے یہ جو سیشن ہے وہ بہت ہی فائدے مند ہو اور جلدی جلدی سے ہو جائے، اللہ میری مدد فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے جو حکمران ہوں گے ان کی بات ماننا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پالنہار رب کی جنت میں داخل ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ مطلب اللہ نے امت وسط بنایا ہے تو ہم سے بھی کیا ہوگا؟ وہاں سوال جواب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کہو گے اللہ سے؟ صحابہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے پیغام حق کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، اور ہم تک سارے پیغام پہنچا دیے، اور خیر خواہی کا حق آپ نے ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک کو آسمان کی اور اٹھایا اور لوگوں کی اور جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ آپ کے ارشاد کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی اونچی آواز میں لوگوں تک پہنچا رہے تھے، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی۔
جب آپ خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ نے یہ آیت اتاری ہے نا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ مطلب اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے جو قابل قبول ہے، اور کوئی دین اللہ کے یہاں نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کی نیکی لے کر جائیں گے لیکن دین آپ کا اسلام نہیں ہوگا تو پھر آپ کے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کو نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو رونے لگے، محسنہ باجی آپ سیکنڈ لنک میں جوائن کر لیجئے نا پلیز۔ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد کمی ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہر اور عصر ہے نا دونوں کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر ان دونوں نماز کے بیچ کوئی اور نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد آپ سوار ہو کر آپ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی قصوہ کا ہے نا چٹانوں کی اور رخ کیا اور پیدل چلنے والوں کی راہ میں ہے نا اپنے واقع مطلب اس کے بعد آپ نے کیا ہے سوار ہو کر چلے گئے اور قبلہ رخ لگاتار اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا۔ مطلب عرفات کے میدان میں سورج کے ڈوبتے تک آپ تھے، تھوڑا پیلا پن ختم ہوا پھر سورج جو ہے بالکل غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھایا سواری پہ اور وہاں سے روانہ ہو کے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ پھر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور فجر ہونے تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے، قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمے کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے پیچھے بٹایا۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ پہنچے، اس کے بعد آپ نے قربان گاہ پھر وہاں گئے، اس کے بعد کنکڑیاں ماری ہے نا، کنکڑیاں چن لی، اس کے بعد پھر آپ نے قربان گاہ تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھ سے آپ نے 63 اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے باقی 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی ہدی میں شریک فرما لیا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ کیا، کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جیسے یہ جو مطلب جب قربان کرتے تھے نا وہ لوگ تو وہ اس کا گوشت نہیں خود نہیں کھایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد خود کھا کے دکھا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا ہے نا، طواف اضافہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر زمزم کا پانی پیے ہے نا الحمدللہ۔ آج ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے وقت آپ کھچر پر سوار تھے اور علی رضی اللہ عنہ آپ کے ارشاد صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے تھے اور کچھ کھڑے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 ذوالحجہ کو خطبہ دیا، فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی شکل کو پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، پھر فرمایا کون سا شہر ہے، یہ کون سا دن ہے، پھر
صحابہ کرام نے سب جواب دیا کہ آپ جو ہے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے۔ مطلب جو پہلے فرما چکے تھے خطبہ میں، کچھ کچھ اسی کو ریپیٹ کیا ہے نا۔ اس کے بعد تم لوگ بہت جلد اپنے پالن ہار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ سب نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گوارا، جو ویکتی، جو شخص موجود ہے وہ ان لوگوں تک میری باتیں پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ وہ لوگ جن تک بات پہنچائی جائے گی وہ کچھ سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کی اونچ نیچ کو، صحیح بات کو سمجھ سکیں گے اور لوگوں تک پھیلائیں گے۔ آپ دیکھیے آج میں آپ کو یہ بیان کر رہی ہوں، الحمدللہ ہم لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو سنے گا اور بہت زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام نے، آپ جانتے ہیں امام بخاری ہے نا، تبع تابعین تھے، انہوں نے تابعین سے سنی، تابعین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے سنی۔ لیکن آپ دیکھیے امام بخاری ہے نا رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے کتنے لوگوں، کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آج ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہوتا ہے کہ کئی بار جو سنتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ زیادہ کیا ہو جاتا ہے، زیادہ جو ہے پھیلانے والا ہو جاتا ہے علم کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے لیے، ہمارے تقویٰ کے لیے ثواب زاریہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، یاد رکھو کوئی بھی ظلم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اس ظلم کے بدلے میں کوئی اور نہیں بلکہ خود ہی مجرم پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو کوئی ظلم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھو شیطان تو نراش ہو چکا ہے کہ اب تمہارے شہر میں اس کی پوجا کی جائے، لیکن اپنے جن کاموں کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو اس کا پالن کیا جائے گا اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ مطلب اگر تم گناہ کرتے ہو تو شیطان تم سے راضی ہوگا، ویسے تو وہ کیا کر چکا ہے، نراش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریق کے دنوں میں، یوم تشریق آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کی 11-12 تاریخ میں آپ مینا میں ٹھہرے رہے، اس بیچ آپ حج کی رسمیں بھی ہے نا ادا کر رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے حکم بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے اور ابراہیم ملت کے ہدی کی سنتیں بھی قائم کر رہے تھے اور شرک کے نشانوں کا صفایا بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تشریق کے دنوں میں بھی ایک خطبہ دیا تھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے کچھ فرمایا الحمدللہ، پھر یہ حج مطلب مکمل ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہے نا رفیق اعلیٰ کی طرف کچھ کی باتیں۔ جب دین کی دعوت پوری ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھوں میں پوری طریقے سے آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایموشن، ان کی باتیں اور ان کی سچویشن سے ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگی تھی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس زندگی اور یہاں کے لوگوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ آپ 10 دن ہی کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس سال، لاسٹ سال میں آپ کو 2 بار قرآن کا دور کروایا، جبکہ ہر سال ایک ہی بار دور کروایا جاتا تھا۔ آپ نے وداعی حج میں ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس جگہ پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے عمل سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد شاید حج نہ کر سکوں گا۔ آپ پر تشریق کے دنوں میں سورہ عشر اتری، نازل کی، جس کو آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے، اور پھر آپ کے صحابہ کرام جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو رونے لگ گئے تھے۔ تو صحابہ کرام پوچھتے تھے یہ تو سورہ عصر ہے، اس میں تو خوشخبری ہے کہ نصر ہے باجی، نصر۔ سورہ نصر ہے نا، سورہ نصر ہے، الحمدللہ جزاک اللہ خیر بیٹا، کہ آپ کو خوشخبری سنائی گئی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولے کہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے، اور یہ حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے نا کہ صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ سمجھ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایسے آپ کی
جو بیماری کی شروعات ہوئی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ کیسے آپ کی بیماری کی شروعات ہوئی، اس میں کیا حالت ہے نا۔ سفر 11 ہجری کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ مزاج مبارک کچھ ناساز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ پیر کے دن مرض میں شدت ہو گئی۔ جب تک قوت رہی آپ مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ سر میں درد تھا، رومال باندھ کر تشریف لائے اور نماز میں سورہ والمرسلات ہے نا وہ پڑھی۔ عشاء کے وقت کمزوری بڑھ گئی اور آپ مسجد تشریف نہ لا سکے اور فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، نماز پڑھایا، اور ان کی گنتی آتی ہے کہ آپ نے 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی بخار میں تیزی آتی گئی ہے نا، تکلیف بڑھتی گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے ہے نا پانی لا کے دو جس سے میری تکلیف تھوڑی کم ہو، میرے اوپر پانی بہاؤ۔ پھر پانی بہایا گیا، پھر بس بس کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ جو ہے مسجد میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا یہ بھی سننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہے نا۔ بتایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا ہے نا۔ فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ سب کو پتا ہے یہودیوں عیسائیوں کا کیا رویہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ میری قبر کو بودگاہ نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور اگر کسی کی آبرو عزت پر کبھی میں نے چوٹ کی ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، دشمنی وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائی تو ایک شخص آیا، آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہے۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں بھی آپ نے وصیت فرمائی کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل اور میرے جگر ہیں۔ الحمدللہ۔ تو ان سے کہا کہ ان کے نیکوکاروں کو قبول کرنا، ان کے بدکار سے درگزر کر لینا، مطلب ان پہ ہے نا ظلم نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کا ایک بیان آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب رونے لگ گئے تھے تو آپ ہے نا میرے ماں باپ آپ پر قربان کہا تھا، تو اس پر ہمیں مطلب صحابہ کرام کو تعجب ہوا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بات کو سن کر مطلب جب انہوں نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے اور سورہ نصر کی بات بتائی تو اس کے بعد وہ رو رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنے ساتھ اور مال میں سب سے زیادہ احسان والے ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو محبوب بناتا تو ابو بکر کو محبوب بناتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں کہ وفات کے ایک دن پہلے اتوار کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار جو تھے آپ کے پاس مسلمانوں کو گفٹ دے دیا۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل جو تھا وہ پڑوسیوں سے ادھار لیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں جب آخری وقت آتا ہے تو ہماری وصیتوں کا، ہماری جائیدادوں کا ہے نا اتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے، اور ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے نا وصیت کرنی پڑتی ہے کہ اس کو فلاں دے دینا، فلاں کو فلاں دے دینا ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دے کر گئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کی زرہ ہے نا، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس ہے نا 3 سا جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی، مطلب گروی رکھی ہوئی تھی آپ کی زرہ، یہ حال تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بعد آپ کی زندگی کا جو ہے آخری دن تھا، وہ چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی۔ آپ نے انہیں پھر بلایا، پھر وہ ہنسنے لگی۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان آتا ہے کہ ہمارے معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کان میں بتایا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، تو میں رو رہی تھی، پھر آپ نے مجھ سے کان میں کہا کہ آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے آؤں گی، تو اس پر میں ہنس دی۔ اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی، آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ آپ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ ماننے کو تیار نہیں تھے، ہے نا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو میں اس کو کیا کروں گا، اپنی اس تلوار سے اس کا گردن کاٹ دوں گا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا خیال تھا، وہ کیا کیے، اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنی بیٹی کے پاس گئے اور آپ کا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دھاردار یمنی چادر سے آپ کا بدن جو ہے جسم ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چہرے پر سے چادر اٹھائی، اسے چوما اور پھر رونے لگے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دھمکا کے رکھے تھے تلوار کی زور پہ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، تو ادھر پھر انہوں نے کیا کیا، ان کی طرف نہ دیکھ کر صحابہ کرام کی طرف فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر رسول کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو کیا تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو آدمی اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جلد اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ آل عمران کی آیت نمبر 144 انہوں نے پڑھ کے بتائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام اب تک بڑے دکھی تھے، انہیں حضرت ابو بکر کا یہ خطبہ پڑھ کے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا ہم کو مانو لوگوں میں کوئی جان ہی نہیں بچی ہے، اور اللہ نے تبھی آیت اتاری ہے کہ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت لی، اور جب کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی قسم میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، میری پیٹھ ٹوٹ کر رہ گئی، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھ سے اٹھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی اور لڑک گیا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کفن دفن سے پہلے ہی آپ کی جانشینی پہ کیا ہوا، متبھید ہو گیا، اور ثقیفہ بن سائدہ میں مہاجر اور انصار کے بیچ میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، پھر سوال جواب ہوا، اور آخر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سب لوگ راضی ہو گئے۔ اس کام میں سوموار گزر گیا، اس کے بعد جو ہے رات گزری، اس کے بعد منگل کے دن آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے لوگوں میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے، اور سکران حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور فضل کیا کرتے تھے، آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، اسامہ اور سکران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگا کے رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ کو 3 یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں اٹھایا گیا مگر اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح اٹھائی جاتی ہے، مطلب جہاں آپ کی روح اللہ سے ملی تھی وہیں پر آپ کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا تھا جس پر آپ کی وفات ہوئی، اور اسی کے نیچے قبر کھودی گئی۔
اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف چونکہ چھوٹا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بہت چھوٹا تھا، 10 لوگ آتے تھے، نماز جنازہ پڑھتے تھے، کوئی امام نہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خاندان بنو ہاشم نے نماز پڑھی، پھر مہاجروں نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا دن پورا گزر گیا، بدھ کی رات آ گئی، رات میں پاک جسم کو دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کیے جانے کا پتہ تک نہ چلا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے بیچ کے وقتوں میں پاوڑوں کی آواز بس سنی تھی۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فریضہ ادا کر کے چلے گئے، اب جو ہے نبی کوئی آنے والے نہیں ہیں، سارے فریضے جو ہے وہ ہم پر سونپ کر گئے ہیں، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو امت کے کونے کونے تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، الحمدللہ، تو ہمارا یہ تو ہو گیا۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میرجز کیے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ آج کی دنیا میں اگر آپ کہیں گے نا کسی کے 11 بچے ہیں تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ فلاں پاک دامن آدمی ہے، اس کے 11 بچے ہیں، 11 بیویاں ہیں، تو کیا برداشت ہوگا آج کے لوگوں کو؟ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بھی ایسی بات نہیں نکالتے تھے جو اللہ نے نہ کہی ہو، مطلب جو بھی کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا، کوئی بھی بات آپ نے زبان سے اللہ کے حکم کے بنا نہیں نکالی تھی۔ تو ہم کو تو یقین ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے نا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوؤں کے کئی ان کے مذاہب کے کتابوں میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ جو ہے رام کے جو ابا تھے، انہوں نے بھی، دشرت نے بھی کیا ہے شادیاں کی تھی، شری کرشن کی تو 1000 بیویاں تھی، فلاں فلاں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہونے پر لوگوں کو اعتراضات ہوتا ہے نا۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اسلام میں کیا کہہ دیا، 4 کی پابندی لگا دی آیت کے ذریعے سے، اگر حقوق ادا کر سکے تب 4 ہے نا کر سکتے ہیں، اگر حقوق ادا کر سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے آزاد رکھا گیا تھا۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کا آتا ہے، لیکن آپ کی وفات کے وقت کیا ہے 9 بیویاں تھی، 2 ہے آپ کے، ہے نا، آپ کے زمانے میں ہی 2 بیویاں جو ہیں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ، سب سے پہلے آپ نے کس سے شادی کی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ حضرت عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ہے نا؟ سب کو پتا ہے ان کے بارے میں، ہم نے قصے میں مطلب واقعات میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنے سال کی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، اور جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی تب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شادی نہیں کی۔ کس کو پتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپ کتنے سال کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو ان کی جو، ہاں 50 سال ہوئے نا، تو آپ سوچیے جی آپ صلی ہاں اللہ علیہ باجی، وسلم 50۔ 50 سال کے تھے، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ 25 سال تک کہ انہوں نے اپنی زندگی کس کے ساتھ نکالی تھی؟ ایک ہی وائف کے ساتھ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اب بچے آپ کی زندگی کے 13 سال، ہے نا؟ 1 سال تو جو تھا عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے نا، اس میں آپ نے کیا کیا تھا، ہے نا، سعودہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، ہے نا؟ پھر اسی سال یا اگلے سال جو ہے آپ نے کیا کیا تھا، بیوی عائشہ سے شادی کی تھی۔ تو فرسٹ جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور وہ اتنی محبت کرتے تھے، آپ سب کو پتا ہے کہ اگر بعد میں بھی جو سوتن ہوتی ہے نا، آج آپ جو ہے آیت سورہ تحریم پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس میں کچھ واقعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری بیویاں جو ہے، دوسری بیویوں کا گروپ بنا ہوا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا، صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے۔ لیکن ایک بار اور بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ یاد کرتے تھے، کیونکہ آتا حدیث میں کہ آپ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ آپ ان کو یاد کے بنا اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے، روز یاد کرتے تھے آپ اپنی وائف کو۔
کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اس وقت میں آپ کو مال کا ساتھ دیا تھا، مال دیا تھا، آپ کے پاؤں پہ رکھ دیا تھا جب کوئی آپ کو کچھ دیتا نہیں تھا، ہے نا. ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ عائشہ ایسا مت کہو. وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو ان سے بھی کئی بہتر بیویاں ہیں. ان کے منہ سے نکل گیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے، تو کہا تھا عائشہ یہ مت کہو، ہے نا. تو مطلب کتنی محبت کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، آپ سب کو پتا ہے نا. اور ان کی اولادیں بھی انہی سے ہوئی تھی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، ہے نا. اس کے بعد ایک بیٹا ہوا جو ابراہیم جو ہے وہ بعد میں ہوا، ہے نا. کن سے ہوا تھا ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفات پا گئے تھے؟ ماریا قبطیہ. ماریا قبطیہ سے. جی ماشاء اللہ. اس کے بعد آپ دوسری شادی جب آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وفات کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو بہت ہی چھوٹی تھی اس وقت، ان کو تربیت کی ضرورت تھی، ان کو ماں کی ضرورت تھی. تو پھر سودا رضی اللہ عنہ سے آپ نے کیا کیا تھا؟ نکاح کیا تھا. اب ان کے بارے میں مجھے زیادہ بتانے کا وقت نہیں ہے. آپ ہمارے بنت المسلم میں پلس آف پیراڈائز میں جائیں گے تو اس میں صحابیات کے قصے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے وفات کے کچھ دنوں بعد نبوت کے 10ویں سال میں ہی آتا ہے کہ آپ نے شوال کے مہینے میں شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح، ہے نا. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ان سے نکاح ہوا تھا تو وہ کتنے سال کے تھے؟ 6 سال. 7 years. 7 سال. 6 ہے نا، 6 سال کے آتا ہے نا. 6 سال میں نکاح ہوا تھا، ہے نا. ٹھیک ہے. تو جی ہاں باجی 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب بتاتے تھے، مطلب ایک بار انہوں نے ان کو بتایا تھا شادی کے بعد جب 9 سال کی ہوئی تھی، جب مدینہ پہنچ گئے تھے، تب ان کے ابا خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا تھا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تم مطلب عائشہ کی کیا کر لو، رخصتی کر لو. تو آپ بتائیے کہ اگر بچی جوان ہو جاتی ہے تو کس کو پتہ رہے گا؟ ابا کو ہی پتا ہوگا نا. گھر میں بات ہوتی ہے نا کہ بچی بڑی ہو گئی اب، ہے نا. گھر والوں کو پہلے پتہ چلتا ہے. تو ابا کو پتہ چلا تو ابا نے جا کے کہا کہ آپ ان کی رخصتی کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ عرب کا علاقہ تھوڑا گرم ہوتا ہے تو وہاں پہ بچیاں جو ہیں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں 5-6 بچے ہوتے ہیں، کوئی بچہ بہت جلدی بڑا ہو جاتا ہے، کوئی بچہ جو ہوتا ہے اس کی گروتھ تھوڑی سلو ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو اللہ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی گروتھ جلدی کی ہوگی 9 ایئر میں ہی، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کر رہے تھے تو ایک بار کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بار سویا تھا. تو پہلے کی بات بتا رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ اس زمانے میں سویا ہوا تھا، ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ٹکڑے پر ایک چیز دے کر گیا، اس میں تمہاری تصویر تھی. میں نے سمجھا نہیں، ہے نا. اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ تمہاری مطلب یہ جو ہے تصویر، مطلب ان کی کوئی نشانی یا کچھ بھیجا ہوگا، واللہ عالم. جیسا حدیث میں ہے میں آپ کو ویسا ہی بیان کر رہی ہوں. تو میں نہیں سمجھا. اس کے بعد دوسرے دن بھی وہی خواب، وہی چیز ہوئی. اور نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں نا. نبیوں کو خوابوں کے ذریعے وہی ہوتے ہیں. تو ان کو وہی کے ذریعے یہ بتایا گیا تھا، اور ایسا 3 دن تک ہوا، 3 رات تک خواب آیا. اور نبی کے خواب وہی ہوتے ہیں جو سائلنٹ آرڈر ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تھا، ہے نا. ہوا تھا کہ نہیں؟ وحی کے ذریعے ہوا تھا، ہے نا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں، 6 سال کی بچی سے اگر نکاح کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن اگر میں نہیں کرتا ہوں تو اللہ کے حکم کے کیا ہوگی؟ نافرمانی ہو جائے گی. اس لیے آپ نے سب سے پہلے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو بھائی مانتا ہوں، ہے نا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے نا. پھر آئی ایج کی بات، ہے نا. تو ابھی کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی رخصتی نہیں کرتے ہیں، ابھی صرف نکاح کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. پھر بعد میں جب ہوگی وہ بڑی ہو جائیں گی تب ہم اس کی رخصتی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر ٹھیک ہے، اس حساب سے کیا ہے، ان کی رخصتی بعد میں ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، نبی کیوں بنایا گیا تھا؟ ان کو اللہ کے سارے احکامات جو ہے پورے امت تک پہنچانا تھا، امتوں کو سارے لوگوں تک، ہے نا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا تھا. اچھا آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ہم سب حدیث سنیں گے. آپ دیکھیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک جو بھی کرتے رہے، جو بھی کہتے رہے، وہ کیا بنا؟ حدیث بنا۔ تو آپ بتائیے 23 سال تک کہ آپ حدیث ہی حدیث ہوگی نا، کئی لاکھوں حدیث ہوگی، مطلب آپ جو بھی کرتے تھے، ہے نا؟ تو لیکن پبلکلی لائف، آپ کی پبلک کے بیچ میں لائف کتنے گھنٹے کی ہوتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ اگر پبلک کے بیچ میں آپ رہیں گے تو 16 گھنٹے رہیں گے۔ باقی جو 8 گھنٹے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہیں گے؟ گھر میں۔ گھر میں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی نکاح جو ہے ہر عمر کی عورتوں سے کروایا، اور میکسیمم جو تھی وہ کیا ہے؟ زیادہ عمر والی عورت تھی۔ اس کے بعد ہر عمر کی عورت، سمجھیے صفیہ رضی اللہ عنہ بھی زیادہ عمر کی نہیں تھی، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وائف جو الگ الگ عمر کی تھی، ہے نا؟ ہر عمر کی، اور ہر عمر کی خواتین کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ ان کی وائف بنایا تھا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتا سکے کہ اگر بڑی عمر کی عورت تمہاری نکاح میں آتی ہے تو ان سے کیسے، ہے نا، زندگی ان کے ساتھ کیسے گزارنی ہے۔ اگر اس عمر کی عورت آتی، 30-35 سال کی عمر کی عورت آتی ہے تو ان کے ساتھ کیسے تم کو رویہ رکھنا ہے۔ اگر وہ بچی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، نادان ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 8 گھنٹے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے تو ان کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام تو نہیں ہوں گے جو حدیث لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ہے آپ کی سنتوں کو، حدیث کو نوٹ کیا کرتے تھے، اب گھر میں تو وہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے والی ایسی خواتین کو، ایسی بیویوں کو چنا جو کیا ہے؟ آپ سے حدیث بیان کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیے جو بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی ہے ان کی یادداشت، ان کے جسم کی تکلیفیں بہت زیادہ ہوتی ہے بجائے کہ ینگ بچیوں کے۔ اور ینگ بچیوں کا جو سلیٹ ہوتا ہے، دماغ، ذہن جو ہوتا ہے وہ بالکل کلین ہوتا ہے نا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل ایک دم انٹیلیجنٹ تھی، پہلے سے ہی وہ انٹیلیجنٹ تھی، جینیس تھی، بہت کلیور تھی، ان کا دماغ بھی، ذہن بھی بالکل کلین سلیٹ کی طرح تھا، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو عورتوں کے ساتھ جو ہے کیسا رویہ کرتے تھے، کیا کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، آپ کا کیا، ہے نا، کیا دین، اور جو آپ کے گھر میں جو اخلاق ہوتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے، وہ کون بتائے گا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو چنا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا صرف 17-18 سال، 19 سال کی ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے 45-46 سال تک کی زندگی پائی، الحمدللہ۔ اور آپ بڑے بڑے جو ہے نا، بڑے بڑے فقیہ جو تھے نا، جو وہ تھے، ان کی جو ہے ٹیچر رہ چکی ہیں آپ، سب کو پڑھائی ہیں آپ نے۔ کسی کو بھی کوئی معاملے میں مطلب تردد ہوتا تھا تو آ کے وہ آپ سے پوچھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی جو ہے انٹیلیجنٹ، جو ہے علیمہ فاضلہ تھی، اور بہت بڑی جو ہے ٹیچر تھی اسلامک۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، کیونکہ ان کے ذریعے بہت سارے محدثین پیدا ہو، مطلب دنیا میں آنے تھے، ہے نا۔ انہوں نے ٹیچنگ کی ہے بڑے بڑے محدثین کی، الحمدللہ۔ اس کے بعد آتا ہے تیسری جو چوتھی جو وائف آتی ہے وہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ جب ان کے پہلے شوہر جو خنیز بن حزمہ، ہے نا، حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے، بدر و احد کے بیچ کی مدت میں وہ وفات پا گئے تھے، کیونکہ ان کو زخم لگ گیا تھا جنگ میں، پھر وہ بیوہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ کیسے کی؟ ان کو بہت تکلیف پہنچتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو۔ پہلے گئے وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ آپ شادی کر لو میری بیٹی سے، حفصہ سے، انہوں نے منع فرمایا کسی وجہ سے۔ پھر آپ گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر رہے تھے کہ دیکھیں عثمان تو ابھی فری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا کیا ہے، وفات ہو چکا تھا، اور وہ اکیلے تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ دیکھو عثمان اکیلے ہیں، پھر بھی میری بیٹی کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ عثمان سے بھی بڑھ کر، ہے نا، عظیم شخصیت آپ کا داماد بنے؟ تو انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کہا مجھے آپ مطلب حفصہ کا ہاتھ دے دیجئے، اور آپ سسور بن گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بھی، الحمدللہ۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ بنو ہلال بن عامر بن اس کا فون آیا، وہ تھی، ہے نا۔ آفرین، تو پھر یہ آفرین فون مسکینوں آیا اس کی، پہ۔
اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ سب کو پتہ ہے نا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم نے ہجرت کے ٹائم پہ بتایا تھا۔ اس کے بعد زینب بنت جہش، اس کے بعد آپ کا زبیریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے، پھر ام حبیبہ۔ اچھا، ام حبیبہ کون تھی؟ ہے نا ابو سفیان کی ہے نا بیٹی۔ اس کے بعد ابو حضرت صفیہ بنت ہے نا، اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں نے بتایا تھا جنگ خیبر میں ان کے شوہر جو ہے قتل کر دیے گئے۔ یہ کون تھی؟ یہودیہ، یہودی قبیلے کی تھی۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ ام الفضل لبابہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، اور عمرہ قضا سے فارغ ہونے کے بعد، احرام سے حلال ہونے کے بعد آپ نے ان سے شادی کی تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ 11 بیویاں ہوئی جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ لیکن آپ دیکھیے ایک عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں، نکاح کے بارے میں آپ دیکھیے، حالانکہ وہ چھوٹی تھی لیکن آپ دیکھیے کہیں پر کوئی وروध مخالفت نہیں ہوئی تھی، کوئی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کہ کسی نے زبان نہیں اٹھایا تھا کہ آپ نے کیوں کیا، کیونکہ اس ماحول میں کیا ہے، چھوٹی بڑی لڑکیوں سے شادی کی جاتی تھی، ایک سے زیادہ شادی کی جاتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے جب شادی کی تھی تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے نا، سب لوگوں نے مخالفت کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ حضرت زید بن حارثہ کی وائف تھی وہ، منہ بولے بیٹے کی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ نا، کیونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، آیت نازل فرمائی اور کہہ دیا یہ سارے جو ہے نا، جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں، اس سے کوئی بیٹا بول دینے سے، باپ بول دینے سے، ماں بول دینے سے وہ سچی کے نہیں ہو جاتے ہیں نا۔ جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، جو خون کا رشتہ ہے وہی ہوگا۔ اور جو وراثت کے جو قانون تھے وہ بھی اتارا، اللہ نے کہا کہ جو تم کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا انصار اور مہاجرین کو، اس وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ ان کے وارث ہو جاتے تھے، تو وارث ہونے کی وجہ سے جو خون کے رشتے تھے ان کو حق مارا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اب تم کیا ہو گئے ہو، ہے نا، صاحب حیثیت ہو گئے، اس لیے اب جو ہے تمہارا مال جو ہے تمہاری اولاد کا ہوگا، تمہارے وراثت کے قانون یہ ہے، آپ نے دے دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ کی منہ بولے بیٹے کے بارے میں آیت اتری تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ وہ کیا ہے، آپ کا منہ بولا بیٹا ہے نا، وہ سگا بیٹا نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کہا کہ آپ نے جو ہے اپنے بیٹے، منہ بولے بیٹے جو تھے، اب جو ہے زید بن حارثہ کہلائے وہ، تو ان کا جو نکاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود کی کزن سے کروایا تھا۔ کن سے؟ زینب بنت ہے نا جہش سے، ہے نا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کروایا تھا تبھی سے کیا ہے، ان کے دل میں تھوڑی سی، دونوں کے دل میں تھوڑی سی کیا ہے نا، پٹتی نہیں تھی دونوں کی، ایک دم محبت قائم نہیں ہو سکی تھی، اور دونوں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے تھے۔ پھر زید رضی اللہ عنہ آ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میری بنتی نہیں ہے، تو انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک کے رکھتے تھے کہ زید تھوڑا صبر کرو صبر کرو، لیکن جب اللہ کی آیت آ گئی اور ان کو پتہ چلا کہ زید نے کیا کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پھر کیا کر دیا، ان سے نکاح کیا۔ ایسا روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح جو ہے اللہ کے حکم سے ہوئے، ہے نا، جو اللہ نے مطلب خود کروا دیا، ایسا بھی آتا ہے روایت میں۔ تو یہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ اللہ نے وہاں پہ ہی، ہے نا، نکاح کروا دیا تھا۔ واللہ عالم، ہے نا۔ یہ سب جو ہے اللہ کے حکم سے میں نے جو بھی یہاں پہ مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کو بتایا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور ایسے بہت سارے ڈیٹیل واقعات ہیں جس کو ہم نے بہت شارٹ میں لے کر 8 دن میں کوشش کی ہے کہ سیرت کو آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بھی کمی، کوتاہی، غلطیاں اور گناہ ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ سب بھی نظر انداز کیجیے گا، کیونکہ بہت جلدی میں ایسا زبان سے کیا ہوتا ہے، جلدی ادا کرنے کے لیے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سارے سیشنز ہمارے ایسے ہی جلدی ہوئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور غلطیوں کو معاف کرے، اور آپ لوگ بھی نظر انداز کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیز جو بتانا چاہتی ہوں، جو میرے دل سے میری جو پکار ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو آپ لوگ پلیز
5-10 منٹ مجھے دے دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، ہے نا، چاہے وہ ہے نا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، لیکن ہمارے تقاضے کیا، ہم ایمان لاتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن تقاضے کیا ہیں ایمان کے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تو سمجھتے رہے کہ ہم تو عاشق رسول ہے، لیکن قیامت پر جا کر یہ راز کھلے کہ اللہ کو تو یہ شے قبول ہی نہیں ہے، تمہارا دعویٰ ہی رد ہو جائے۔ دیکھیں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مطلب اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اس سے جو انحراف کرے گا، جو اس سے مکر جائے گا، اللہ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو آپ دیکھیے ایمان لانا بہترین عمل ہے۔ اب ایمان ہے کیا چیز؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے بہت سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں میری بہنوں، جیسے ایک کیک ہوتا ہے نا، کیک بنتا ہے نا، ڈفرینٹ بہت سارے مختلف انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اگر وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایک کیک تو ہوتا ہے لیکن اس میں مختلف چیزیں، مثلاً کیا کیا ڈالتے ہیں ہم؟ فلور ڈالتے ہیں، شوگر ڈالتے ہیں، بیکنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اگر اس میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو کیک نہیں بنے گا، اچھا نہیں بنے گا کیک۔ ویسے ہی ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں، انگریڈینٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہو جائے گی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا میری بہنوں، ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، اور ادھورا ایمان صحیح سے فائدہ بھی نہیں پہنچاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے نا، کیونکہ مومن کی زندگی میں جو ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج مسلمانوں کا ہے نا عمل اچھا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ جواب ملے گا کہ ایمان کمزور ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھتے ہیں آپ، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان ایک پودے کی طرح گرو کرتا ہے میری بہنوں، اور پودا کب کمزور ہوتا ہے؟ جب اس کو وہ مکمل چیزیں گرو کرنے کے لیے نہ ملے، یعنی پانی اور منرلز نہ ملے، روشنی نہ ملے، یا موسم فیوریبل نہ ہو۔ ویسے ہی ایمان بھی مکمل ہوگا جب ایمان کے سارے انگریڈینٹس مکمل ہو۔ ایک بھی چیز اگر مسنگ ہوئی تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان بنتا ہے ایک تو معرفت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت قائم کیجئے، محبت قائم کیجئے، رشتہ قائم کیجئے، اور یہ کس سے آئے گا؟ علم سے آئے گا۔ اگر آپ ان کے بارے میں علم حاصل کریں گے تو آپ کی معرفت آئے گی۔ جب کسی سے معرفت ہو جاتی، پہچان ہو جاتی ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے نا؟ اس کے بعد تسلیم کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، اس سے اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم پہچان لیتے ہیں نا کہ ایک کاغذ ہوتا ہے جو لکھنے کے کام آتا ہے، ایک کاغذ ہوتا ہے جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ٹیشو پیپر کیا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو لکھنے کے لیے یوز کر سکتی ہیں، لکھا جائے گا اس پہ۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ لکھنے والے پیپر کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے، ہے نا؟ جب آپ کو کسی چیز کا ہے نا یقین آ جاتا ہے اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو سر تسلیم انسان کیا کرتا ہے؟ خم کر دیتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی دیتا ہے وہ، آپ کو نہیں پتا اس دوائی میں کیا کیا ہے، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کہ اس دوا میں تم نے کیا کیا ڈالا ہے؟ نہیں پوچھتے نا؟ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر آپ کا سچا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، پھر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ کس لیے ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کیا کریں گے؟ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان پوری طرح اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان کو اپنے آپ کو پورا کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت دھیان سے سنیے گا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو، مجھے مبارک ہو، ہے نا۔ فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کیا۔ آپ سے پوچھا گیا انکار کس نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا، فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی کہ کیا معنی رکھا ہے نا؟ آپ کی اطاعت کرنا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانیں، جو آپ بتائیں تعلیمات اس کو قبول کریں، اسی پر عمل کریں۔ جو زبانی اطاعت کرتے تھے نا، آپ تو جان گئے کہ جو زبانی کہتے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو منافق کہے گئے نا۔ جو دنیا کی محبت میں پڑھ کر اطاعت سے، قربانی سے پیچھے رہ جاتے تھے، وہ منافق تھے، ہے نا۔ آج ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کی اطاعت کرنے کے لیے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کیسا دعویٰ ہے ہمارا؟ اس لیے آپ نے کوئی ان لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے وارننگ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ایسے لوگوں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ وہ اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیے ہوتے۔ اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا۔ اس دن کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں، ہے نا، برابر کر دیے جائیں، دفنا دیے جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سمجھ میں آ رہی؟ سنت سے محبت کرنا ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ کی محبت ہم کو ادب، احترام اور تعظیم سکھاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھڑے ہونا پسند نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے کھڑے ہونا محبت کی علامت سمجھ لیا ہے۔ ہم نے 1 مہینہ مخصوص کر کے رکھ لیا ہے آپ کے ذکر خیر کے لیے، جبکہ ہم کو سال بھر ہر نماز میں آپ کا ذکر و خیر کرنا ہے۔ ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں نا، ہم نے تو سال بھر بھلا دیتے ہیں، اور ربیع الاول کے 1 مہینے میں محبت جاگ جاتا ہے۔ ہم نافرمانوں کے اللہ معاف کرے، 1 مہینے میں محبت جاگ جاتی ہے، اور وہاں بھی پھر ذکر کم، گہما گہمی زیادہ ہوتی ہے، کمپٹیشن زیادہ ہوتے ہیں۔ کس چیز کا کمپٹیشن؟ عبادت کا نہیں، گہما گہمی کا۔ آپ کی مجلس میں جب ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام زامت ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے کندھوں پہ اگر پرندے آ کے بیٹھ جائیں گے تو بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں، جھاڑ سمجھتے تھے، اتنے زامت ہو جاتے تھے صحابہ کرام۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا نام آتا تو زاروں قطار روتے کہ آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہم زاروں قطار روتے ہیں۔ ارے روتے نہیں تو کم سے کم درود تو پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم تو ادا کر لے۔ ہم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ وہاں پر، ہے نا، باپ نے بیٹوں کو قتل کیا۔ صحابیات کا یہ حال تھا کہ 4 5 بیٹے جب شہید ہو جاتے تھے تو وہ یہ پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تو خیریت سے ہیں نا؟ اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہیز ہے، یعنی کہ کسی بچے کی شہادت کا کوئی غم نہیں ہے جب آپ سلامت ہے۔ یہ محبت کی تڑپ پر پہچان ہے میری بہنوں۔ آج آپ موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ پر نازل کردہ کتاب ہے، سنت ہے، اس کے لیے ہماری قربانی کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سنتوں کو چھوڑ کر بدعت کو پکڑ بیٹھے ہیں۔ جو آپ کی زندگی میں جو نہیں تھا ہم ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کی یوم ولادت کو منا لینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ سے محبت اور آپ پر ایمان لانے کا تقاضا یہی ہے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے تو ایک میلاد کر کے اس تقاضے کو پورا کرنا سمجھ لیا ہے۔
کہ ہم ایک میلاد کر دیں گے، درود کی مجلس بٹھا لیں گے تو ہمارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا۔ آپ بتائیے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے جب رشتہ قائم کی جاتا ہے اس کی دعا بتا دی، بیت الخلا جانے کی دعا بتا دی، ہر چیز کی دعا بتا دی، کیا وہ یہ نہیں بتاتے تھے؟ صحابہ کرام نے بھی آپ کے بعد کبھی کوئی سیلیبریشن نہیں کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے زیادہ محبت ہے ہماری؟ تابعین نے بھی آپ کا برتھ ڈے کبھی نہیں منایا، تاریخ میں 500 600 سال آپ کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ بعد میں کوئی ایک بادشاہ آیا تھا 700 سال کے بعد، اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو 25 دسمبر کو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہے نا، 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مانتے ہیں، چلو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم تو ان سے زیادہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، چلو ہم ان کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے کیا کر دیا، آپ کے طریقوں کو چھوڑا، تو پھر کیا ہوا، بدعتیں۔ ایک جب سنت ہے نا معاشرے سے نکلتی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جو ہے بدعت معاشرے میں آ جاتی ہے، تو جب لوگوں نے قرآن حدیث سنت کو چھوڑا تو وہ اس پر راضی ہو گئے کہ آپ کی یوم الولادت کے دن کو اچھے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا لیتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھلا دیتے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جائے، اور یہ ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اپنے ایمان اور محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے لیے عملی طور پر کچھ کر دکھانا نہیں ہوگا، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کر کے ہم بری ہو جائیں گے۔ کیا ہم بری ہو جائیں گے؟ کیا اتنا آسان ہے جنت کا پا لینا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تو بشارت تھی نا جنت کی، پھر بھی وہ کیا کیا کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک رسول بنا کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، سارے و جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، صرف آپ کی اطاعت نہیں بلکہ اتباع کرنا ہے، اتباع، آپ کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ اتباع یہ ہوتی ہے جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا ہے ان قدموں پہ چلنا ہے، جو جو آپ نے کیا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا، کہہ دیجئے، اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے وہ اللہ کی محبت کو پانے والا ہے، اس کے لیے بخشش کا وعدہ بھی ہے۔ صحابہ کرام کیسے اتباع کرتے تھے سب کو پتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، انگوٹھی پہنی تو سب صحابہ کرام نے انگوٹھی پہن لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری تو کسی نے یہ، سب نے اتار دی، صحابہ کرام نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں اتار دی، کیوں پہنی تھی، کیوں اتارے ہم، نہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آپ جوتا پہنے ہوئے تھے کیونکہ سخت زمین تھی، نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں کچھ گندگی لگی ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، تو آپ نے اتارا، تو سب صحابہ کرام نے جوتے اتار دیے، کوئی لاجک نہیں پوچھا، بس دیکھا اور ترنت کر لیا۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، ترنت سب نے نماز کے حالت میں قبلے کو چینج کر دیا، آپ کو دیکھ کر کوئی سوال جواب نہیں کرتے تھے، کوئی نماز نہیں توڑا تھا، سب ترنت نماز کے حالت میں آپ کی اتباع کرتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے اطاعت، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ابو سفیان جب آئے تھے گھر میں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو لپیٹ دیا تھا، یہ ہوتی ہے محبت، کہ جو غیر اسلام والا ہے میرے نبی کے بستر پہ نہ بیٹھے، یہ ہوتی ہے محبت اور اتباع۔ بہت ساری واقعات ہیں بہنوں، بہت کچھ کہنا تھا لیکن آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا کر دے، اور ہم پوری دنیا کے کونے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی تعلیمات ہے اس کو پہنچانے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام باجی علیکم چھوٹی سی دعا کروا لے۔ ہاں دعا کرا لو بیٹا، ہاں 5 منٹ کی اسما باجی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسٹارٹ کرے باجی؟ جی 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 شروع بیٹا۔ کر۔
جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لك الحمد الشكر اللهم لك الحمد كله ولك الحمد الشكر كله ولك الملك كله ولك الخير كله بيدك الخير كله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ، اے رحمان یا رحیم، تمام دنیا کو چلانے والے رب، اے اللہ ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہر ایک انسان ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام جہان کا بادشاہ اللہ تو ہی ہے۔ اے اللہ بنا مانگے اتنی ساری چیز دینے والے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اللہ تو نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہم تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم اس کے اللہ پوچھ سے بھی ڈرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت نافرمان ہیں اللہ، کہ ہم نے بہت ساری نافرمانیاں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے بہت ساری نعمتوں کا ڈھنگ سے شکر بھی ادا نہیں کیا ہے، اور ہمارے تو اعمال بھی ایسے نہیں ہیں کہ اللہ آپ نے ہم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ اے اللہ ہم سے ان ساری نعمتوں کا سوال نہ کرنا۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے اللہ، لیکن پھر بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے میرے مالک۔ یا اللہ، اے اللہ آپ نے اس امت میں پیدا کیا اللہ، جس کی حسرت تمام انبیاؤں نے کی ہے اللہ، اللہ بنا مانگے پیدا کر دیا اللہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ، ہم کو اس نعمت کو نعمت سمجھنے والا بنا دے اور اس کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس امت محمدیہ کو اللہ دنیا اور آخرت کا تمام علم حاصل کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے نبی نے ہم لوگوں پہ بہت محنت کی ہے اللہ، اللہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر اللہ ہم لوگوں کو توجہ دی ہے اللہ، اتنی محنت کرنے کے بعد میں اللہ ہم آج پھر اسی راستے پہ چل پڑے اللہ، پھر سے وہی بدعتیں اور وہی شرک میں اللہ ملوث ہو چکے۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر، یا اللہ ہم پہ کرم کر اللہ، ہم کو یہ تمام اللہ برائیوں سے دور کر دے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی وہ فکریں پیدا کر دے اللہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اے اللہ امت میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہے اللہ، اللہ جو ہاسپٹل میں بیمار ہے اللہ، جو بے گھر ہے اللہ، جو بنا کسی غلطی کے اللہ پریشانی میں ہے اللہ، اور اللہ تیرے دین پر ہونے کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ پردے کی وجہ سے آزمائشیں آ رہی ہے اللہ، اللہ تمام اللہ تیرے دین پہ چلنے کی وجہ سے جو لوگ تنگ کر رہے اللہ پاک ان کی خصوصی مدد کر دے اللہ پاک۔ اللہ مظلوموں پہ رحم کر اللہ پاک، فلسطین کے لوگوں پہ رحم کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہ ہم اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں میرا مالک کہ ہماری تو بالکل بھی اعمال ایسے نہیں ہیں اللہ، لیکن پھر بھی ہمارے دستروں پہ کتنی ساری چیزیں ہیں یا میرے مولا۔ اللہ تیری اسی حبیب کی امت کا ایک حصہ ہے اللہ، اللہ جو بھوک سے تڑپ رہا ہے اللہ، وہ بچے اور ان کی مائیں اللہ، ان کے بزرگ اللہ، ان کو دیکھ دیکھ کے بہت دل تڑپتا ہے۔ اے میرے مالک ہم جانتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں اللہ، لیکن ہم بے بس ہیں اللہ، ہم بہت بے بس ہیں۔ اے میرے مالک اللہ ہماری بے بسی پہ رحم کر اللہ، اور اللہ ان لوگوں کی خصوصی مدد فرما دے اللہ، ان کی سسکیوں سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ روز قیامت ان لوگوں نے اگر ہم کو پکڑ لیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے اللہ، ایک تو ویسے ہی ہم لوگوں کے اعمال اتنے ٹھیک نہیں، اس کے بعد میں ان لوگوں کی اگر پکڑ آ گئی اللہ تو ہم کیا کریں گے اللہ، تو بھی جانتا ہے اللہ، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے میرا مالک کہ ہماری کوششیں تو بالکل بھی ویسی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ، اللہ تو تھوڑے کو بھی بہت زیادہ قبول کرتا ہے اللہ، تو ہمارے اس میں جو بھی بن پڑے اللہ ہم کرتے ہیں۔ اے میرے مولا اس کو قبول کر اللہ، اور ان کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے میرے مالک ہمارے ماں باپ اللہ جو بزرگی کی حالت میں اللہ، ان کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے، اور اللہ ان کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی کسی کے لیے محتاج نہ بنانا اللہ، صرف تیرے ہی اللہ، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلانے والا بنانا۔ یا اللہ ہماری اولادیں اللہ، ہمارا آنے والا فیوچر انہی پر ٹکا ہوا ہے اللہ، امت کے تمام
بچوں پر ہم لوگوں کا فیوچر ٹکا ہوا ہے اللہ، ان کو بھی دین حق پہ چلنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہم عورتیں ہیں اللہ، اللہ تو نے ہم کو وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ اللہ ہم ایک بچے کو ایک اچھا انسان بھی بنا سکتے اور ایک برا بھی انسان بنا سکتے یا اللہ، ہم کو وہ ہدایت دے دے اللہ، ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم اپنے بچوں کو اس لائق بنا سکے کہ اللہ وہ امت کے لیے خیر کا باعث بن جائے اللہ، ہمارے مال کو اور ہماری اولادوں کو اے میرے مالک ہمارے لیے باعث رحمت بنانا اللہ، اللہ ان کو آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا یا اللہ، ان کو تیرے قرب کا ذریعہ بنا دینا اللہ، ہم کو کبھی بھی ہماری اولاد کی وجہ سے اللہ آزمائشوں میں مت ڈالنا اللہ، ہم بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے اللہ، ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تیرے آگے اے میرے مالک، کمزوروں کی اللہ مدد کرنے والے اللہ، اللہ پلیز پلیز ہماری اولادوں کو اس لائق بنانے کے لائق ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیجئے کہ اللہ ہم ان کو امت کے لیے خیر کا باعث بنا سکے اے میرے مولا، آپ نے شوہر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ، اللہ ہم کو اس نعمت کو نعمت سمجھ کے ان کی بھی اللہ تمام حق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے اللہ، جو بھی مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجئے اللہ، ان کی بھی قبروں میں اللہ جنت کی کھڑکی کھول کے ان کی قبروں کو ان کے لیے آرام گاہ بنا دیجئے اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، ہمارے بے شک ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن پھر بھی ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دینی بہنیں اور ہمارے استاد کے ساتھ میں ہم سب کو ان کا اللہ پاک پڑوس نصیب عطا فرما یا اللہ، ہمارے نبی کی سیرت سے ہم نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے اور جو سنا ہے اللہ، ان ساری چیزوں کو ہم کو اپنے کردار میں اتارنے والا بنا دے یا اللہ، ہم کو وہ نیک ہدایت دے دے، بے شک اللہ نیکی کرنے کی ہدایت تیرے ہی طرف سے ہوتی ہے یا اللہ، ہم کو وہ ہدایت نصیب عطا فرما دے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنے کردار میں اتار یا اللہ، صحابہ نے بھی آپ کے حبیب کا ساتھ مانگا تھا اللہ، آج ہم بھی آپ کے حبیب کا ساتھ مانگتے اللہ، اللہ وہاں روز قیامت ہر ایک انسان اپنے آئیڈل کے پیچھے کھڑا ہوگا، بے شک ہم نے اس طریقے سے اطاعت نہیں کی ہمارے نبی کی جو حق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہم ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتے ہیں اللہ، اللہ ہم کو روز قیامت ہمارے نبی کا ساتھ ضرور عطا فرمانا اللہ، بے شک ہم نے ان کو نہیں دکھا، لیکن ہم کو وہاں پر ان کا ساتھ ضرور نصیب عطا فرمانا، ان سے سچی محبت کرنے والا بنا دینا اللہ، ان کی نافرمانی سے بچانا اللہ، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دینا یا اللہ، جیسے کہ آج کل ہم ہمارے آس پاس جو بدعتوں کا ماحول ہے اللہ، ان سب سے ہماری حفاظت کرنا، اور جو لوگ یہ ساری شرک کے عمل کر رہے ہیں اللہ، ان کو بھی نیک ہدایت دے دینا کہ وہ یہ ساری چیزوں سے بچ جائے اللہ، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب عطا فرمانا یا اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اللہ پاک ادائیگی کروا دیجئے اللہ، بے شک ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ آپ کے دلوں میں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے اللہ، اللہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ آپ اپنی شان کے مطابق اللہ ہم کو عطا فرما دیجئے، بے شک اللہ جنت آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے میرے مالک، لیکن پھر بھی اللہ آپ اپنے فضل سے اللہ جنت الفردوس کا وارث بنا دیجئے اللہ، جن جن لوگوں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا ہے اور جو دیکھ کے آ گئے ہیں ان لوگوں کو بار بار آپ کے گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائی ہے اللہ، اللہ جو آپ کا گھر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے اللہ، اور آپ کے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے اے اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمانا اے اللہ، ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے اللہ، اللہ امت محمدیہ ڈوب رہی ہے گمراہیوں کے اندھیر میں اللہ، اللہ بے شک تو جس کو ہدایت دے اللہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا یا اللہ، ایسے لوگوں کہ اللہ ہدایت کا ذریعہ ہم لوگوں کو بنا دے، ہماری اولادوں کو بنا دے، ہماری نسلوں کو بنا دے اللہ، اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت کا نصیب اللہ ہم لوگوں کو ذریعہ بنا دے اللہ، وہ تمام کام لے لیجئے جو آپ کو پسند ہے، اور اللہ ان تمام کاموں سے بچا لیجئے اللہ جو آپ پسند نہیں کرتے یا اللہ، ہر وہ چیز کو ہم سے دور کر دے میرا مالک جو تیرے اور ہماری محبت کے بیچ میں آڑ بنتی ہے اللہ، صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک اور اللہ ہماری آخری سانس تک میرے مالک وہ تمام وہ کام جو تجھے پسند ہے اللہ، بس اسی کام پہ چلا دیجئے اللہ، صراط المستقیم پہ چلنے والا بنا دیجئے اللہ، ہم عورتیں ہیں اللہ، آپ نے ہم کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے اللہ، اور ہم کو جو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اللہ پاک، آج کل جو بیماریاں آ گئی ہے جس کی وجہ سے موت میں بھی اور بیماریوں میں بھی اللہ کافی بے پردگی ہوتی ہے اللہ، اس طریقے کی موت سے اور اس طریقے کی بیماریوں سے ہماری حفاظت عطا فرمانا اللہ، پردے والی زندگی اور پردے والی موت عطا فرمانا
یا اللہ ہماری ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمانا۔ یا اللہ، اللہ ہم کو تیری دین پہ شریعت سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ جو کچھ بھی مانگا ہے اور جو مانگنے سے رہ گئے، اللہ تمام تمام کی تمام ہماری جائز مرادوں کو پوری کر دے۔ اور اللہ اس سیشن کو چلانے کے لیے، اس سیریز کو چلانے کے لیے جن جن لوگوں نے اللہ محنت کی ہے، ان تمام کی محنت کو قبول کر دے اللہ، اور اس میں ہوئی خامیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور اللہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے ہم سب کو اس پہ عمل کر کے دوسروں تک کے پہنچانے والا بنا دے۔ اور اللہ اس کلاس کو آرگنائز کرنے والے سے لے کے اللہ چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی محنت کرنے والوں کے سب کی تمام اللہ محنتوں کو قبول کر کے ان کی مصیبتوں کو آسان کر دیجیے، اور اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیجیے۔ اللہ ہم نے جو بھی مانگا ہے، اللہ ہم جو مانگنے سے رہ گئے اللہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو عطا فرما دیجیے اللہ۔ اللہ جن کا ہماری دعاؤں پہ حق ہے، اور اللہ جنہوں نے دعا مانگنے کے لیے کہا ہے اور ہم بھول بھی گئے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما لے اللہ۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالحین اولاد اللہ عطا فرما دیجیے اللہ۔ جو کوئی بھی اللہ، جو بھی بچے اور بچے جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کے رشتے نہیں ہوئے، اللہ ان کو نیک صالحین اللہ پارٹنرز عطا فرما دیجیے اللہ۔ تو ہم تمام کی دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے اللہ۔ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں بھی بیٹھے ہوئے اللہ، ہم سب کی دلوں کی اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اور اللہ جو مانگنے سے رہ گئے اللہ وہ بھی دے دیجیے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فقہنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب کے بیٹھنے کو، ہم سب کے بیٹھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے۔ کلاس الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اگر کوئی آپ اپنے احساسات کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی واقعہ آپ کو دل تک چھو لیا، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ باقی لوگ الحمدللہ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ نماز کے لیے لیفٹ کر سکتے ہیں۔ جن کو کچھ بیان کرنا ہے، کچھ بتانا ہے اپنے احساسات، تو پلیز بتا سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی۔ جی مجھے آج کا بہت اچھا لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا آپ نے کہا نا۔ جی جی، آپ کا نام باجی؟ جی میرا نام زلیخا ہے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی الحمدللہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز کا وقت تھا، انہوں نے جب ان کا وفات پانے کا ٹائم تھا، جو بی بی عائشہ سے جو بات کی ہے، مجھے آج بہت اچھا لگا۔ جو ایسا دل چھو گیا، جیسے ایک دم سے دل بھر بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سنا نا تو۔ اور ہم تو ان کی سنت کو بھی ادا نہیں کرتے۔ یا اللہ، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جی لیکن مجھے ادا کر بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا جیسے میں آپ لوگ کی یہ لنک کی نا آپا، مجھے بہت اچھا لگا، میرا دل خوش ہو گیا۔ اور میرے خاندان میں نے آپ سے کہا تھا، میرے خاندان بہت دنیا کے پیچھے ہے، مطلب علم کے پیچھے نہیں ہے۔ میں ان لوگ کو علم سکھانا چاہتی ہوں، وہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے ربیع اول کا کہا، جی یہ جی اپنے بیٹا میں کوئی بات نہیں، ایکچولی جو ہے نا بہت لوگ ایسے ہیں بیٹا۔ آپ دعا کیجئے اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیے۔ آپ اپنی کوشش کیجئے تو آپ کو ثواب جو ہے نا، دعوت دینے کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ قبول نہ کرے یا کرے وہ ان کے اوپر ہے، اللہ ان کو دیکھ لے گا نا۔ اپن کیوں کریں گے، ہے نا؟ اپنا جو حق ہے اپن دعوت پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟